اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مومنین گرامی قدر، السلام علیکم یا اہل مدد۔ گلفام در باقر اپنے یوٹیوب چینل ذکر و عرفان 1472 کے ذریعے آپ سے محو گفتگو ہے۔ عرش اعظم کے مکینوں کی طلب باقر ہے، عرش اعظم کے مکینوں کی طلب باقر ہے، ہم علی والوں کی بخشش کا سبب باقر ہے، اور وسعت علم کی حد ہے کہ لغت کے نزدیک آپ کا نام محمد ہے، لقب باقر ہے۔ جی احباب ولا، یکم رجب 57 ہجری، مدینہ شہر، زین العبا کا گھر، بی بی فاطمہ بنت حسن کی آغوش، اقلیم امامت کے 5ویں تاجدار، نام محمد، لقب باقر العلوم بادشاہ کا یوم نزول ہے، اور اسی حوالے سے آج کی یہ خراج عقیدت ہے۔ آل محمد میں پہلے فرد ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، جو بابا کی طرف سے حسین ہے اور ماں کی طرف سے حسن ہے، یعنی سرکار باقر العلوم بادشاہ ایک ہی وقت میں ہاشمی بھی ہیں، علوی بھی ہیں، فاطمی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ یکم رجب کو 57 ہجری کو آپ سمجھیے کہ دوسرے علی کی آغوش میں دوسرا محمد اترا ہے۔ والدہ گرامی کا مختصر تعارف ایک جملے میں، بی بی فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ، اس مخدومہ کے دادا امام، بابا امام، چچا امام، شوہر امام، بیٹا باقر العلوم امام، اور 7 پوتے اس مخدومہ کے امام ہیں۔ اس سے آپ بی بی کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پوچھا گیا مولا یہ باقر کا لقب کیا ہے لغت کے اعتبار سے؟ فرمایا یاد رکھنا، جو اپنے علم کی پوروں سے، علم کی انگلیوں سے مسائل کی الجھی ہوئی گرہوں کو کھول دے، اسے باقر کہتے ہیں۔ تو میرے بادشاہ باقر العلوم کا یوم نزول ہے، تو آج اسی حوالے سے خراج عقیدت پیش کروں گا جناب والے۔ کون باقر العلوم؟ پہلی رجب ظہور ہے ایسے اصول کا، پہلی رجب ظہور ہے ایسے اصول کا، سینے میں جس کے علم ہے سارا رسول کا، سینے میں جس کے علم ہے سارا رسول کا، کیا تذکرہ کروں گا میں تیرے نزول کا، تو باقر العلوم ہے بزم بطول کا، تو باقر العلوم ہے بزم بطول کا، مولا یہی شرف ہے تیرے جیون کے زین کا، مولا یہی شرف ہے تیرے جیون کے زین کا، نانا تیرا حسن ہے تو دادا حسین ہے، نانا تیرا حسن ہے تو دادا حسین ہے۔ باقر بادشاہ کے حروف ہیں 4، بے، الف، کاف 2 نقط اور رے۔ آئیے، باقر میں جو بے ہے تو بطول آج بھی اس میں، باقر میں جو بے ہے تو بطول آج بھی اس میں، اللہ کی الف سے ہیں اصول آج بھی اس میں، پھر کاف سے قرآن کے پھول آج بھی اس میں، رے سے یہ سمجھ لو رسول آج بھی اس میں، خود علم الہی کا نسب ہو گیا باقر، خود علم الہی کا نسب ہو گیا باقر، ان سارے حقائق سے لقب ہو گیا باقر، ان سارے حقائق سے لقب ہو گیا باقر۔ عباد بن کثیر میرے 5ویں امام کے نوکر ہیں، سرکار باقر العلوم بادشاہ کے عباد بن کثیر۔ انہوں نے کہا مولا اختیار امامت کیا ہے؟ امام نے ڈھیر سارے اختیار امامت گنے، گنتے 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 طویل، آخر میں امام نے ایک جملہ کہا۔ امام فرماتے عباد بن کثیر دیکھو، امام کا اختیار یہ ہے، یہ جو سامنے درخت ہے نا، اگر امام اسے کہے تو درخت اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دے گا۔ امام کی زبان سے لفظ نکلنے تھے، درخت نے اپنی جگہ چھوڑی اور درخت نے چلنا شروع کر دیا۔ امام مسکرائے، عباد حیران پریشان رہے۔ امام مسکرا کے اس درخت کو مخاطب کرے کہتے ہیں میرا فرمان زباں پر ابھی آیا تو نہیں ہے، میرا فرمان زباں پر ابھی آیا تو نہیں ہے، میں نے تجھ پر کوئی حکم چلایا تو نہیں ہے، اے شجر ٹھہر وہیں رک، بہت راضی ہوں، میں نے مومن کا بتایا ہے بلایا تو نہیں، میں نے مومن کا بتایا ہے بلایا تو نہیں ہے۔ یہ میرے بادشاہ کے فضائل، جیسے کہ میں عرض کرتا ہوں، کسی ایک مجلس میں، کسی ایک محفل میں بیان کرنا
امتحان ہوتا ہے کہ کون سی بات کی جائے کون سی نہ کی جائے۔ ایک عیسائی عالم نے میرے مولا سے پوچھا، مولا ایک سوال کا جواب مجھے چاہیے، میں نے یہ سنا ہے کہ جنت میں جو نعمتیں ہوں گی وہ انسان کھاتا جائے گا، نعمتیں کم نہیں ہوں گی، اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ امام فرماتے ہاں دنیا میں اس کی مثال ایک ہے، ایک چراغ جلا ہوا ہے، اس چراغ سے تم ہزاروں چراغ بھی جلاتے جاؤ، پہلے چراغ کی روشنی میں کمی کوئی نہیں آئے۔ یہ میرے مولا کا فرمان تھا اس عیسائی کے جواب میں۔ آئیے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں نظم کی صورت۔ لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے باقر، العلم کی تفسیر کا سامان ہے باقر، شبیر کی ہر جیت کا اعلان ہے باقر، خود زینب و سجاد کا قرآن ہے باقر، خود زینب و سجاد کا قرآن ہے باقر۔ کون باقر؟ عصمت کا بھلا ایسا کرم اور ہے کس پر، حد ہے کہ محمد کے سلام آتے ہیں اس پر، حد ہے کہ محمد کے مجھ طالب علم کے مطالعے میں احباب مومنین ولا دو ہستیاں ایسی آئی ہیں جنہیں زبان رسالت سے اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے سلام بھیجا گیا ہے۔ ایک میرے 5ویں امام ہیں اور دوسرے حضرت خواجہ اویس کرنی ہے۔ 5ویں امام کو فرمان اور سلام بھیجنے کے لیے میرے مولا نے اپنے بانی شریعت نے اپنے ایک بہت معروف صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو کہا تھا، جابر اس وقت تک ملک الموت تیرے رہوار حیات کو دست موت کی طرف نہیں موڑ سکے گا جب تک تم میرے ہم نام میرے 5ویں وارث کی زیارت نہ کر لو۔ سجاد کے گھر اس کو اتارا ہے جلی نے، سجاد کے گھر اس کو اتارا ہے جلی نے، جی بھر کے ہی چوما ہے ولایت کے ولی نے، عصمت ہی پلا دی عصمت کی پلی نے، یہ ہے تو محمد اسے پالا ہے علی نے، یہ ہے تو محمد اسے پالا ہے علی نے، ذی الحج کا یہ حج ہے تو یہی ناز رجب کا، ذی الحج کا یہ حج ہے تو یہی ناز رجب کا، اس علم کی نسبت سے ہے آغاز رجب کا، اس علم سے آغاز ہے رجب کا۔ کون باقر العلوم؟ پہلے ہوئی جابر کو پیمبر کی زیارت، پہلے ہوئی جابر کو پیمبر کی زیارت، زہرا کی سلامی کبھی حیدر کی زیارت، حسنین کریمین کے پیکر کی زیارت، عابد کے مقدس رخ انور کی زیارت، باقر کے بھی دیدار کا حقدار بنا ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری باقر کے بھی دیدار کا حقدار بنا ہے، بس 5 نہیں 7 کا زوار بنا ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کے نانا کے یہ بوڑھا صحابی جناب باقر کے سامنے جب پیش ہوا نا جابر بن عبداللہ انصاری، تو آنکھیں بینائی جا چکی تھی، آنکھیں اندھی ہو چکی تھی۔ میرے مولا نے کہا جابر تو میری زیارت کر کے صرف نہ جائے گا، میں اللہ کے دیے ہوئے نور سے تیری آنکھوں کو نور عطا کروں گا۔ اور جناب باقر علیہ السلام بادشاہ نے جابر کو آنکھوں کی بینائی عطا کرا۔ فضائل تو اتنے ہیں 10-12 منٹ کی ویڈیو میں کیا بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر اسی بادشاہ کے مصائب بھی بے انتہا ہے۔ یعنی 4-4.5 سال کی عمر میں 4 سال کی عمر میں یہ سلطان کربلا میں ہونے والے ہر چشمدید گواہ ہے ہر ظلم کا جو آل محمد پہ بربریت ادا کی۔ 28 رجب کو آل محمد کا قافلہ چلا تو جناب باقر العلوم گواہ، ماؤں بہنوں پھپھیوں ہرموں کو مدینے سے نکلتے ہوئے دیکھا، مدینے والوں کو روتے ہوئے دیکھا، باقر العلوم گواہ۔ حج نہ پڑھ سکا آل محمد کا خانوادہ، حج کے وارث حج نہ پڑھ سکے، باقر العلوم بادشاہ گواہ۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے، باقر العلوم بادشاہ گواہ۔ 4 محرم کو دریا کے کنارے سے خیمے ہٹانا پڑے، باقر العلوم گواہ۔ 7 محرم کو خیام سے پانی ختم ہو گیا، باقر العلوم گواہ۔ 10 محرم شہادتوں کا پہاڑ جیسا مصیبت کا دن دیکھا، باقر العلوم گواہ۔ شام غریباں کے اندھیرے میں جب پھپھیاں بھائیوں کے یتیم اکٹھے کر رہی تھیں
تو 4 سال کا باقر العلوم بادشاہ گواہ، 11 محرم کا سفر کوفہ کی طرف باقر العلوم گواہ، پھر قید ہو کے ماؤں بہنوں پھپھیوں کے ساتھ شام کے زندان تک، شام کے بازار تک باقر العلوم گواہ۔ یہاں تک روایت ملتی ہے کہ زندان کے دروازے پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور امام محمد باقر اپنے بابا کے ساتھ دروازے کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ بازار شام میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب امام محمد باقر نے کہا، بابا مجھے غلاموں کی طرح بازار میں بیچ کر پھپھیوں کے چادروں کا انتظام کرو تو میں راضی ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن تھا، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا آخر وقت تھا، بڑھاپا تھا۔ تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جعفر صادق کو ساتھ لے کے کوفہ کے بازار سے گزرے، شام کے بازار سے گزرے اور دکھایا، جعفر بھولنا نام، یہ گلیاں، یہ مقام وہ جگہیں ہیں جہاں میں ماؤں بہنوں پھپھیوں بہنوں کے ساتھ اپنے بابا کے ساتھ قید رہا۔ اور پھر وہ وقت تو میرے مولا کی مصیبت کا بہت کمال کی مصیبت، آخری درجے پہنچی مصیبت، جب بابا زین العابدین کو زہر ملا اور تجہیز و تکفین کر رہے تھے تو اچانک دستار حسین کے وارث امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، باقر ذرا میرے قریب اللہ ہلتے دیکھے بابا کے۔ باقر علوم بادشاہ نے کہا، بابا کوئی حسرت؟ کہا ہاں حسرت یہی ہے باقر بیٹا، میں اپنے مظلوم بابا کو جی بھر کے رو نہیں سکا۔ 40 سال تک خون رونے والا امام کہتا ہے بابا حسین کی عزاداری کا میں حق ادا نہیں کر سکا۔ السلام علیکم یا علی۔